اب چڑیا کے گھونسلے جتنی تو مسجد نہیں بنتی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دے, اتنا بھی حصہ ملا لے, اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, مسجدیں باقی رہیں گی. یہ مسجد پتہ ہے کیوں باقی رہتی ہے؟ میں اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں, میں نے دیکھا چرچ بکتے ہیں, مندر بکتے ہیں, گرجا گھر بکتے ہیں, یہودیوں کی عبادت گاہ بھی اب تو بکنا شروع ہو گئی, مسجد نہیں بکتی ہے, وہ بک بھی نہیں سکتی ہے. کیوں؟ کسی کی پراپرٹی نہیں بچتی نا. وہ ہم کیا کہتے ہیں جب مسجد کو وقف کرتے ہیں, وقف اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ پلاٹ آپ کا تھا, اب ان کے نام ہو گیا, ان کا تھا تو ان کے نام ہو گیا, اب یہ مالکانہ حقوق انہیں مل گئے. یہ ایکچولی اللہ کے نام ہو جاتا ہے, یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے. اب کہ دنیا میں کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اس پراپرٹی کا مالک کون ہو جاتا ہے؟ ویسے تو ساری کائنات کا مالک وہی ہے, مگر یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جائے گی. آپ کو 1400 سال سے مسجدیں نظر آ رہی ہیں. مسجد قباء موجود ہے نا, مسجد نبوی موجود ہے. کب بنی تھی؟ 1400 سال پہلے. پلاٹ, پلازے, بلڈنگیں ختم ہو جاتے ہیں, مسجدیں قیامت تک باقی رہتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ انویسٹمنٹ ہمیں سمجھ آ جائے. میں تو ان کو بھی کہوں گا جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے کہ ایک پہ آپ نے بھی نہیں رکنا ہے. اللہ نے یہ کام کروا لیا, آپ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ میں تو سب سے کئیوں سے بات کی ہے, جس نے بھی مسجد بنائی ہے نا, اللہ نے وہ مال تو اسے دنیا میں ملٹی پلائی کر کے دے ہی دینا ہے. یہ تو واپس آ جائے گا, آ بھی چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا. ہاں, کیونکہ آخرت میں جنت کا گھر الگ ملے گا, ادھر ملٹیپلیکیشن الگ ہے. تو یہ اللہ سے کاروبار کر کے آپ بھی دیکھ لو. اور سبحان اللہ, میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنائے نا, تب تو سبحان اللہ آپ نے سمجھنا یہ لاٹری لگ رہی ہے. کیونکہ دعوت اسلامی والے مسجد نہیں بناتے, ثواب کی پوری فیکٹری لگاتے ہیں. ابھی میں ان سے مشورہ کر رہا, دیکھیں ابھی تو آج پہلی نماز ہوئی ہے نا, ہم نے پتہ کیا سوچنا شروع کر دیا ہے, بیسمنٹ میں کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ بیسمنٹ میں ہماری اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا. بیسمنٹ میں اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ لگے گا, یعنی نیچے خواتین کی ثواب کی فیکٹری لگ جائے گی. یہاں انشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہوں گی. اللہ نے چاہا اس کی سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جا کے اب انشاءاللہ یہاں کے بچوں کے لیے جو درس نظامی کی کلاسیں ہیں, اور بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کورسز ہم ڈیزائن کریں. ورنہ نارملی مسجد بنتی ہے, نماز ہو رہی ہوتی ہے, یہاں درس شروع ہو جائے گا, یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو جائے گا. اللہ نے چاہا یا قافلے آنا شروع ہو جائیں گے. رمضان چل رہا ہے, آخر میں اعتکاف شروع ہو جائے گا. تھوڑے دنوں بعد ہو سکتا ہے یہاں کوئی کورس اناؤنس ہو جائے کہ جناب 3 دن کا کورس ہے, آئیے عبادت کرتے ہیں, کورس سیکھتے ہیں. تو بنانے والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے نا کہ ہر وقت ثواب کا میٹر جاری ہے. تو دعوت اسلامی والے جب مسجد دنیا میں کہیں بنائے, میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے نہ آئے, آپ خود آگے بڑھیں کہ یار تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو, یار میری ماں کے نام پر, میرے والد کے نام پر, آپ کی مہربانی مجھے پارٹنر بنا لو, کیونکہ یہ قیامت تک ثواب چلتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے, اس مسجد کو بنانے والوں کو سلامت رکھے, اور اس مسجد کو قیامت تک کے لیے اسلام کا عظیم مرکز بنا دے. درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں بیان تو خیر کافی کر چکا, اور بہت ساری باتیں تو اس میں بھی سیکھ گئی ہیں. میں آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سناتا ہوں, اور یہ واقعہ امام ابن ابی دنیا نے, امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے تھے نا, تو آپ نے کیا دیکھا کہ عرش کے نور میں ایک لپٹا ہوا شخص ہے. تو نبی پاک نے پوچھا کہ من ھذا ام ملک, کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ, یہ فرشتہ نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا النبی, کیا کوئی نبی ہے؟ عرض کیا کہ حضور نبی بھی نہیں ہے. آقا نے فرمایا من ہوا, پھر یہ کون ہے؟ عرش کے نور میں, یعنی عرش تک جس کی روح پہنچ گئی, یہ کیسا بندہ ہے؟ تو عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جس میں 3 صفات ہیں. اب غور کیجئے گا, یعنی آپ سوچیں جس کا مقام عرش الہی کے نور تک پہنچنا ہو. ٹھیک ہے, آپ سمجھیے, پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سٹیٹس کیا ہے. بار شریعت میں ہے کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں. جیسا اس کا رتبہ, جیسا اس کی زندگی کے اعمال, ویسا اس کی روح کو مقام ملتا ہے. بعض لوگوں کی روحیں قبروں میں رہتی ہیں, بعض لوگوں کی روحیں جو ہے زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں, بعض مرحومین وہ ہوتے ہیں جن کی روح زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہے.
کسی کی پہلے آسمان، کسی کی دوسرے، کسی کی تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، جیسا مرتبہ ایسا اس کی روح کو عروج ملتا ہے. اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں، بعض کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. امیر اہل سنت کا بہت پیارا شعر ہے نا، آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے تھا. اور نمبر 3، اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا. اب غور کیجئے یہ 3 اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم ذکر الہی کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان ذکر و درود سے تر ہوتی ہے؟ آج کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم ذکر الہی نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اچھا تمنا ہم سب کی ہے کہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب ہو، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے، پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ سوچے نا. مرتے وقت کلمہ چاہیے، زندگی میں کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. فضول باتیں گھنٹوں کروا لیں، اتنی بحث کرتے لوگ، دنیا بھر کے عجیب عجیب ریٹ معلوم کر رہے ہیں. آج کے سونے کا دام یہ بہت سونا ہائی جا رہا ہے. ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ ڈسکس ہو رہا ہے. بھائی تم کو لینا ہے کچھ گولڈ؟ لینا وینا نہیں، ایسے ہی چیک کرتا ہوں. اتنا ٹائم ہے. آج پیٹرول کا دام یہ ہے، انٹرنیشنل سٹاک ایکسچینج یہ. بھائی کیا کرنا ہے اس کا جس کا فائدہ کوئی نہیں؟ اتنی دیر کلمہ پڑھ لیتے نا بھائی، اتنی دیر درود پاک پڑھ لیتے، اتنی دیر کوئی اور اللہ کا ذکر کر لیتے. ذکر الہی نہیں کرنا، باتیں کروا لو گھنٹوں. چائے کے ہوٹل پر بیٹھیں گے 1 گھنٹے تک چائے پوری نہیں ہوگی. ٹائم بہت ہے، ٹائم نہیں ہے تو ذکر الہی کا ٹائم ہے. اللہ قرآن میں سنو کیا فرماتا ہے. اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے کلام میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، یا ایھا الذین اللہ. الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ نہیں لگے. ٹھیک ہے، 10 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہو بھائی؟ کبھی سوچئے گا. جتنا بھی بڑا آپ کا کاروبار ہے، آپ مہینے کا کروڑ روپے کماتے ہو، ملٹیپلائی کریں، ڈیوائڈ کریں، 10 سیکنڈ میں کتنے بناتا ہوں؟ چند روپے بنیں گے، مشکل سے شاید چند روپے بھی نہیں بنیں گے. لیکن ہم سب نے، اللہ قبول فرمائے، تو ہم سب نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کما لیا؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. مگر ذکر الہی نہیں کرتے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ جناب آج رمضان اسکیم آ رہی ہے کہ جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، جتنی بار الحمدللہ کہے گا اتنے 1000، ایک درود پاک پر 1000، ایک کلمہ پاک پر 1000. سچ بتاؤ کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے موبائل بند، 30 ڈیز کچھ کام نہیں کروں گا، تسبیح ہوگی اور میں ہوں گا. یار دنیا کے پیسے کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور ہر سبحان اللہ پر جنت کا ایک درخت ہے، ہم کیوں تیار نہیں ہوتے؟ تو پلیز یہ غور کیجئے کہ وہ نور، عرش کے نور میں لپٹا ہوا شخص کون تھا جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی. اور ذکر الہی کا ایک اور انداز کیا ہے کہ ہم اپنی باڈی کا بھی ذکر کریں. پتہ ہے پوری باڈی ذکر کب کرتی ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا شکر بھی ہے اور یہ ذکر، یہ بدن کا ذکر ہے پورا. آپ ود ایکشن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، تلاوت بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ والا ذکر بھی ہمیں نصیب ہو جائے. ادھر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اب ذرا پیر مہر علی شاہ صاحب کا جملہ سنو، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں نا. آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کون ہیں؟
آئے ہائے بہت زبردست عاشق رسول. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا اور پھر انہوں نے کلام لکھا اج سکھ متراں دی ودھیری ہے. آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. اب یہ وہ مہر علی کہتے ہیں. سنو پھر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جانور تو شرعی احکام کا پابند نہیں ہے نا, اس پر تو کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی, مگر آپ فرماتے ہیں کہ حلال جانور بھی ہو, اگر اس پر چھری پھراتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. غور کرو, جانور شریعت کا پابند نہیں ہے, اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو جس کی ہر سانس شریعت کی پابند ہے, ہم انسان ہیں نا, ہم تو مسلمان, ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا, اگر یہ سانس ذکر الہی کے بغیر نکل جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیسی مثال دی ہے. اس کا وہ جو خون نکل رہا ہے, اس کا جو دم نکل رہا ہے, اگر اس وقت اللہ کا ذکر نہ لیا وہ حرام ہو گیا. ہمارا تو دن رات ذکر الہی کے بغیر چل رہا ہے, فکر ہی کوئی نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلام بھائیو, پلیز رمضان آ رہا ہے, بی پریپیئر. خدا کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہم پر ہونے جا رہا ہے. ہم اللہ سے اس کے آج گھر میں افتتاح کی پہلی رات دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں خیر سے رمضان نصیب کیجیے مالک, رمضان سے پہلے ہم دنیا سے نہ جائیں, اور اللہ رمضان بھی صحت و عافیت کے ساتھ عطا کرنا. اللہم بلغنا رمضان بالصحت و عافیہ. اور میرے مولا یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دے, اس میں ہم خوب عبادتیں کریں, اے اللہ خوب نمازیں پڑھیں, کوئی روزہ قضا نہ ہو جائے, ساری تراویحاں پڑھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ لاٹری ہے ہماری, ہمیں اندازہ نہیں ہے. سچ بتاؤں رمضان بخشوانے آ رہا ہے. نبی پاک کی ایک حدیث رمضان کی فضیلت کے لیے, سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا. اس کا مطلب عذاب سے بچانے والے ہیں یہ. قرآن کو پکڑ لو, رمضان کو تھام لو, رمضان کی برکتیں لوٹنی ہیں. مگر ادھر لوگوں نے رمضان کو کچھ اور بنایا ہوا ہے. ہاں آج کل تو ایک عجب ٹرینڈ بنا ہوا ہے. ہمارے یہاں رمضان عبادت کے لیے ایسا لگتا ہے کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے. ابھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی, کچھ لوگ اسٹور بھر رہے ہوں گے, ریٹ بڑھ جائے گا, کچھ لوگ کاروبار کی تیاری کر رہے ہوں گے, گھروں میں جناب کھانے پینے کی آئٹمیں خریدی جا رہی ہوں گی, بھائی افطاری سحری کا انتظام. یعنی کمال ہے یار. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ رمضان میں فٹ رہوں گا کہ نہیں؟ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوائی دے میں سارے روزے رکھ سکوں, تراویح میں کوئی پرابلم نہ ہو, میری صحت مضبوط رہے. پریپریشن فار عبادت کہاں ہے؟ سوچیے تو صحیح. ورنہ یقین کریں جو پیکج ہے نا, سب سے پہلے مجھے بتائیں ہمیں بہکاتا کون ہے, ہمیں عبادت سے دور کون کرتا ہے؟ بتاؤ نا. شیطان. ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہی کو بند کر دیا. یعنی مزیدار بات دیکھے کہ جس نے مجھے ڈی ٹریک کرنا ہے, جس نے مجھے عبادت سے ہٹانا ہے, اس کو تو اللہ نے بند کر دیا. اچھا پھر دنیا کا دستور کیا ہے؟ جتنا چیلنج زیادہ اتنا ریوارڈ زیادہ. آپ کو کہا جاتا ہے نا ٹارگٹ پورا کرو پھر اتنے پیسے ملیں گے, پھر آپ کو جناب اتنا انسینٹو ملے گا. عقل کیا کہتی ہے کہ ہوتا یہ کہ اللہ فرماتا کہ بھائی شیطان کا پاور بڑھا دیا ہے, وہ زیادہ اٹیک کرے گا, اب تم نیکی کرو تو زیادہ ثواب ملے گا. پھر تو سمجھ آتا ہے مقابلہ بڑھا تو ثواب بڑھا. نہیں, شیطان بند, کوئی بہکانے والا نہیں ہے. اب سبحان اللہ نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے گا, فرض پڑھو تو 70 گنا ثواب ملے گا. روزہ رکھو تو اللہ فرماتا ہے روزہ دار کی جزا میں خود ہوں. روزہ دار کا سونا بھی عبادت. روزہ دار کے منہ سے بدبو جو بو آتی ہے افطار سے پہلے, فرمایا وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. راتوں کو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بی پریپیئر فار دا فرسٹ نائٹ. رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ 2-3 دن میں آنے والی ہے, ایسی اسپیشل رات ہے. سبحان اللہ, حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس پر رب نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. پہلی رات تو تیار ہو کے بیٹھنا ہے. ہاں پہلی رات رحمت کے دروازے کھلیں گے جو آخری رمضان تک بند نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کروشل ٹائم کون سا ہے؟ ڈیلی روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. بتاؤ افطار کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں تو افراتفری ہے, ہماری بہنوں کو تو خدا کے واسطے اس بار ٹرینڈ چینج کرو نا. ہماری فیملی آخری منٹ تک کچن میں رہتی ہے. ان کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سارے کام کر لو, پر جو بھی گرم ٹھنڈا ہے ٹھیک ہے, آ کے بیٹھ جاؤ. اب دسترخوان پر کاش ہاتھ اٹھے ہوئے میری زوجہ کو بھی بخش دے. کتنا اچھا ہو کہ ساری فیملی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. اور اے کراچی والوں, آپ کے لیے تو بڑا زبردست موقع ہے. باقی دنیا میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا,
ان کو افطار کا ٹائم مدنی چینل سے میچ نہیں ہوتا ان کا. ہم تو کراچی میں اور فیضان مدینہ میں افطار کے وقت سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے 5,000 لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں, پوری دنیا سے 5,000 افراد آ رہے ہیں, اور ان کو انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں اب 5,000 افراد اگر انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور اللہ کے ولی کے ساتھ وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم بھی اپنے گھر پہ یا تو وہاں پہنچ جائیں, وہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر سارے گھر والے مل کر دعا میں شامل ہو. یہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. پلیز اس کی تیاری کرنی ہے. آپ کو پتا ہے رمضان میں ہر سجدے پر حدیث پاک کا مضمون ہے 1,500 نیکیاں دی جاتی ہیں, اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا فرمایا جائے گا. وہ لوگ سوچے جو تراویحوں سے بھاگ جاتے ہیں, 3 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح, میں نہیں کہتا نہیں ہونی چاہیے, مگر 3 روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ کے غائب, پورا رمضان تراویح پڑھے نا, ہر سجدے پر آپ کو 1,500 نیکیاں مل رہی ہیں. پھر کیسے آپ کا جناب آپ سجدہ نہ کرنے کو جی چاہتا ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ ہم تراویح کے بعد بھی نماز پڑھیں کہ یار میں رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھوں, میں اوابین بھی پڑھوں, میں اشراق چاش بھی پڑھوں. لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ تراویح پہلے 4-5 دن رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ, اس کے بعد ہم نے دیکھا آہستہ 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 نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بار نیت کریں کہ رمضان میں پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ, رمضان میں پورے روزے رکھیں گے, تو انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں نصیب ہوں گی. درود پاک پڑھ لے, صلو علی الحبیب. بہرحال انشاءاللہ آواز جاری ہے جتنی جاری, آپ انتظام کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو انشاءاللہ رمضان میں پریکٹس کریں کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اس میں اللہ نے چاہا تو یہ پریکٹس ایسی کر لیں کہ ہم پورا رمضان پھر عبادت کریں گے انشاءاللہ, اور رمضان کے بعد بھی ذکر الہی میں رہیں گے انشاءاللہ. اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ دوسرا اس کا وصف کیا تھا کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہے. اب ہمارا دل کیا مسجد میں لگتا ہے؟ اب رمضان آ رہا ہے, ہم نے دیکھا کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں, لیکن مسجد میں آنے کے بعد باہر نکلنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے. ان کو یہ بڑا کیفی کب نکلوں مسجد سے باہر. نہیں, مسجد میں دل لگاؤ, یہ اللہ کا گھر ہے. مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مچھلی پانی کے باہر ہے. مچھلی پانی کے باہر کیسے تڑپ رہی ہوتی ہے, ان کو بھی ایسی تڑپ لگی ہو, جلدی بھاگیں, امام صاحب بس سلام پھیریں تو ہم نکل جائیں. کیوں؟ باہر بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے, مسجد میں کیوں نہیں بیٹھنا بھائی؟ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو نصیب فرمائے گا نا, ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جو مسجد سے باہر جائے تو اس کا دل مسجد میں لگا ہو. علماء نے اس کی مثال دی کہ مسجد میں دل لگنے کا مطلب کیا ہے. فرمایا جیسے ہر کام کے بعد گھر جانے کو جی چاہتا ہے نا, یار کام ختم ہوا چلو گھر چلتے ہیں, تھوڑا موقع ملا چلو گھر چلتے ہیں, دل لگا ہے نا گھر میں. فرمایا کیا ایسا مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے؟ یار ظہر پڑھ لی, اب عصر کا ٹائم کب ہوگا, اب مغرب کا ٹائم کب ہوگا, اب دوبارہ کب جاؤں گا مسجد میں. نہیں ہے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ. پلیز اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں. اور یہ رمضان اب آتے ہیں مسجد میں, اب یہاں میری ان سے بھی گزارش ہے جو رمضان میں آتے ہیں, آنا چاہیے پورا سال. لیکن ایک اور پرابلم کیا ہے کہ مسجد میں آ کر مسجد کا ادب نہیں کرتے. پہلے یاد کر لیجیے یہ اللہ کا گھر ہے. ہم دنیا میں کسی منسٹر, کسی وزیر, کسی بڑے محل میں جائیں کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں کہ یار اس کے آداب کا خیال رکھیں. مسجد کا کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا, جیسے کپڑے ویسے پہن کے آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بعض صورتوں میں جب آپ کے لباس اور آپ کے منہ سے جسم سے اگر بو آ رہی ہے تو بعض صورتوں میں مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے. مگر لوگ اب آ رہے ہوتے ہیں, کیسے کپڑے پہنے, پسینے کی بو آ رہی ہے, کوئی تیاری نہیں. یار آپ کہیں جاتے ہو تیار ہو کے جاتے ہو, اللہ کے گھر میں آئے, خوشبو لگائیں, اپنا چہرہ صاف کریں, اچھے طریقے سے ہو کر آئیں, اچھے کپڑے پہن کر آئیں. بزرگان دین نے تو نماز کے لیے الگ کپڑے رکھے ہوئے تھے. جتنا اکرام کرو گے نا اللہ کے گھر کا اتنا نوازے جاؤ گے, یاد رکھنا. اس بار رمضان میں اس ٹرینڈ کو بھی چینج کریں. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مسجد میں آ رہے ہیں نا تو پھر مسجد کے ہو جائے نا, پھر کیوں چلے جاتے ہیں. یہ بھی بڑا دل دکھتا ہے کہ رمضان میں پہلے 3-4 دن سبحان اللہ فجر میں بھی مسجد فل ہے, تراویح میں بھی فل, 2-3 دن کے بعد پھر تھوڑے ہونے لگ جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا, آخری تاکراتوں میں پھر آئیں گے, پھر جذبہ آئے گا. اس کے بعد پھر چاند نظر آیا تو ایسے غائب. تو اب رمضان کے تو مسلمان نہیں ہے نا. پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ, یہ اللہ کا گھر ہے, بیٹھا کرو.
اللہ سے باتیں کیا کرو, اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے, وہ عطا فرمانے والا ہے. آپ بتاؤ نا, آپ کے گھر میں کوئی آ جائے, مثال دیتا ہوں, آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے گھر میں آئے اور آ کر رونا شروع کر دے اور کہ پریشان ہوں, مصیبت میں ہوں, میری مدد کرو. آپ کہیں گے یار یہ تو گھر کے اندر آ گیا ہے, گھر میں آ کر رو رہا ہے, اب تو کرنا ہی پڑے گا نا کچھ, دنیا کا بھی دستور ہے نا, گھر آئے کو کون منع کرتا ہے. اب جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, کریم کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, ہم تو نماز کے بعد بھاگ, نماز کے علاوہ بھی بیٹھا کرو, بے شک لوگ جا رہے جانے دو, کونا پکڑ لو, بیٹھ جاؤ. دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم. میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں, اپنے دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو, کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں. آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, آپ حل کر دیں, حل نہیں کرتے, پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں, آیا تھا میرے پاس, بڑا پریشان تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا. میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے, جو مسبب الاسباب ہے, جو شافع الامراض ہے, جو دنیا کو نواز رہا ہے, بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں. آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں, پریشان ہوں, تھک گیا ہوں مولا, دنیا بھر کے دھکے کھا لیے, مسئلہ حل نہیں ہوا, کریم اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں, اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. اے اللہ بس میری جھولی بھر دے. باتیں کرو اللہ سے, دل کی باتیں کرو. بیمار ہوں, اے اللہ علاج نہیں ہو رہا, اے اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے, اے مالک مدینے جانا ہے, اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, لوگ جا رہے ہیں, میں اکیلا رہ جاتا ہوں, اے اللہ تو قریب ہے, مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے. آپ کے دل میں جو پریشانی ہے, اے اللہ قرضے میں ہوں, نہیں اتر رہا قرضہ, اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے, اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں, نقصان ہو رہا ہے, لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک, میری بچی بیمار ہے, اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے. کیوں بتاتے ہو دنیا کو؟ اس قریب کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا, ہم ان کے دھکے کھاتے ہیں, اور جو وہ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا. اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے. اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, ان راتوں میں جن راتوں میں پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا, کیا کر رہے ہیں؟ سحری کھانے جا رہا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ رات کو فلاں جگہ ڈنر کرنے جا رہا ہوں, روڈوں پہ گھوم رہے ہیں. ارے رحمت کے در کھلے ہوئے کدھر بھاگ رہے ہو یار؟ بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں, نہ جاؤ باہر. یہ پوری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے, پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے. کیا پچھلے رمضان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات کرے, آپ کے بارے میں بات کرے, یار بھائی ہمارے ساتھ تھا, اب نہیں, یہ چلا گیا دنیا سے. ارے اگر رمضان مل جائے نا, ضائع مت کرنا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میں نے آپ کو رمضان کی فضیلتیں تو بہت ساری سنا دی, میں اب آپ کو ایک اور اہم بات سمجھا دیتا ہوں, اللہ کرے دل کے کانوں سے سننا. بلیسنگز, برکتیں کمال ہیں رمضان کی, مگر ایک سائیڈ بھول جاتے ہیں ہم. پہلے ایک فارمولہ سمجھ لو, جب کسی مقام اور کسی وقت کا تقدس بڑھ جاتا ہے نا, وہ مقام اور وقت مقدس ہوتا ہے, مبارک ہوتا ہے, تو اس مقام اور اس وقت میں گناہ کرنا, اس مقام یا اس وقت میں اللہ کو ناراض کرنا, اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. وہ معاملہ اور سیویئر ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں, کوئی بندہ روڈ پر جھوٹ بولے, اس سڑک پر جا رہا اور گانے باجے سن رہا ہو, غلط ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن مسجد کے اندر آ کر گانے باجے سنے, ادھر آ کر کوئی گالی نکالے, آپ کیا کہو گے؟ ارے خدا کے بندے کیا کر رہے ہو, اللہ کے گھر. لوگ شاید مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے کہ مسجد میں گانے باجے کیوں بھائی, باہر بھی تو بجا رہا تھا. آپ کہیں گے باہر بجانا ٹھیک تھا بھائی, یہ تو مسجد ہے, یہ تو اور عذاب ہو جائے گا, اور گناہ ہو جائے گا. مقام چینج ہوا, سیویئرٹی بڑھ گئی نا, سختی بڑھ گئی نا. کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے, مکہ پاک کیا نیکی ہے, حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی, ایک گناہ 1,00,000 گناہ. کیوں بھائی؟ فرمایا مقام مکہ عبادت کے لیے, تم مکے جا کے بھی گناہ کر رہے ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ جمعے کے دن کوئی ایک نیکی کرے 70 نیکیاں ملتی ہیں, 70 ٹائم ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. مگر جمعہ کے دن کوئی گناہ کرے تو اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے. ہر جمعے ایک فارمولہ بناؤ, نیکیاں کریں مگر اس سے زیادہ ضروری گناہ نہ کریں. یہ الگ ٹاپک ہے کہ کئی ملکوں میں, کئی پاکستان کے شہروں میں جمعہ چھٹی ہے نا, تو جمعرات ہو گئی ویکینڈ نائٹ, تو لوگ جمعرات کو بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں, جمعے کو بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں کیونکہ چھٹی کا دن ہے.
ارے اللہ کے بندوں کو چھٹی اس لیے دی گئی تھی زیادہ عبادت کرتے، مگر یہ حال ہے ہمارا۔ مگر اب آؤ رمضان میں گناہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو آپ؟ ہاں یہ سمجھ لو، حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ایک گناہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مردے کو دیکھا، آپ اللہ کے ولی تھے، آپ کی نگاہیں تھیں، سبحان اللہ، آپ نے عذاب قبر میں اسے دیکھ لیا، مردہ پکار رہا ہے علی میری سفارش کیجئے، میں آگ میں جل رہا ہوں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اسے بچا لے۔ ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں، کیونکہ یہ رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ روزہ رکھنے والے کو عذاب دیا جا رہا ہے، کیوں کہ رات گناہوں میں بیتتی تھی۔ ہم سوچیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے، تراویح بھی پڑھ لیتے ہوں گے، مگر گناہ سے بچ رہے کہ نہیں بچ رہے یہ زیادہ ضروری ہے۔ چیک کریں وہ تمام دروازے بند کرنے مجھے رمضان سے پہلے کہ جن سے میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، ہے آپ کو اور مجھے ایک بار بیٹھنا پڑے گا، تسلی سے سمجھنا پڑے گا کہ کون کون سا ایسا دروازہ ہے جس سے میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، تاکہ وہ دروازے سارے بند کر دوں، ورنہ مر جاؤں گا۔ رمضان میں گناہوں کی عادت رہی تو میں تو مارا گیا نا، لوگ بخشے جا رہے اور میں گناہ کر کے عذاب کا حقدار بن رہا ہوں اتنے مقدس مہینے میں۔ دیکھیں ایسا کوئی بٹن نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان آئے گا تو میرا جھوٹ کا بٹن بھی بند ہو جائے گا، میرا جناب غیبت کا بٹن بھی بند ہو جائے گا، بد نگاہی کا بھی بند ہو جائے گا، حرام کمائی کا، مجھے خود کرنے پڑیں گے یہ بٹن بند۔ اس کے لیے ذہن ایک بار بیٹھے، دیکھیں میں آپ کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں۔ سب سے پہلے اچھا مجھے کسی نے کہا کہ میرے شاید زبان سے یہ نکل گیا کہ گانا باہر بجانا بھی ٹھیک ہے، نہیں باہر بھی حرام ہے، مسجد میں بجانا اور سخت حرام ہے۔ تو اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، مشورہ یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ جو ہمیں گناہوں میں مبتلا آسانی سے کر دیتا ہے نا وہ ہمارا موبائل فون ہے۔ ہم نے عجیب معاملہ ہے، لوگوں کے موبائل فون میں اتنے پیجز لائک کیے ہیں، اتنے گروپوں میں شامل ہیں، جب کھولتے کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے جس میں بے پردگی ہے، میوزک ہے، حرام ہے۔ آپ رمضان میں کم از کم اپنی عادت بنائیں کہ سوشل میڈیا پہ نہیں جانا ہے۔ ضرورت ہے واٹس ایپ وغیرہ کی تو بھائی میسج کر دیا، کسی کو فون کر لیا، باقی سوشل میڈیا اس لیے نہ کھولیں گے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا ایک گناہ 1 سال کے اعمال نہ برباد کر دے۔ سیکنڈ نمبر پہ یہ دیکھیں کہ اگر کچھ دوستوں کی گیدرنگ ایسی ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں غیبت، چغلی، ہنسی مذاق، کسی کو تنگ کرنا، جھوٹ، نہیں یار میں اس گیدرنگ میں نہ جاؤں کیونکہ وہاں جاؤں گا تو گناہ ہو جائیں گے، میں تلاوت کر لیتا ہوں، میں مسجد میں وقت گزار لیتا ہوں، میں کوئی اور نیکی کر لیتا ہوں۔ نہیں کوئی دوست وغیرہ رات نہیں جاگ سکتے، سو جائیں، گناہ نہیں کرنا۔ پہلا فارمولہ یہ بنائیں کہ اس بار ماہ رمضان میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ ٹی وی آپ کو مدری چینل کھولنا ہے کھولیں، ورنہ ٹی وی بھی نہ کھولیں، اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ مقدس مہینہ۔ آپ خود سوچیں یار، اللہ نے ہماری بخشش کے لیے شیطان کو بند کر دیا، ثواب بڑھا دیا، اور پھر بھی ہم گناہ کریں تو غضب کو دعوت دینا ہے نا۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اور بیسٹ طریقہ اگر واقعی اپنے آپ کو کوئی بندہ سمجھتا ہے نا کہ یار مجھے گناہ سے واقعی بچنا ہے، اس رمضان میں ایک گناہ نہیں کرنا، تو بیسٹ وے پتہ ہے کیا ہے؟ دعوت اسلامی والوں کو اللہ سلامت رکھے، پورے مہینے کا اعتکاف کروا رہے ہیں فیضان مدینہ میں، پورے مہینے کا 5000 لوگ پوری دنیا سے آ رہے ہیں، ریکویسٹیں کر رہے ہیں ہمیں داخلہ مل جائے۔ تو یہ دعوت اسلامی نے کر دکھایا نا، 1 مہینہ کر کے دیکھ لیں اعتکاف، لائف چینج ہو جاتی ہے، لوگ بدل کے جاتے ہیں۔ پورا مہینہ نہیں تو 10 دن کا اعتکاف کریں۔ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کا فائدہ یہ کہ وہ صرف اعتکاف نہیں ہوتا، وہ پوری ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو بس اس رمضان میں نیت کر لیں انشاءاللہ ایک گناہ بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ آخری بات بیان ختم کرنے سے پہلے کہ اس بندے کا تیسرا وصف کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا۔ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے یا لوگ ہمارے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ ایسا بیٹا، گالیاں دیتا ہے، سب سے لڑتا ہے، پورے محلے کو پریشان کرتا ہے، جب دیکھو موٹر سائیکل سے سائلنسر نکال کے گھوم رہا ہے، کیا کیا لوگ کر رہے ہیں۔ لوگ اس کی وجہ سے ماں باپ کو کہتے ہیں یہ تربیت کی ہے ماں باپ نے۔ وہ کتنا بدبخت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ انتقال بھی کر گئے ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ ان کے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا اولاد چھوڑ کے گئے، سب کو پریشان کر رہا ہے۔ ایسے مت بنو، ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ یعنی اللہ کرے میں ایسی اولاد بنوں کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ کیا تربیت کی ہے ماں باپ نے، یہ بیٹا ایسا ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے، یہ بیٹا تو ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ایسے بنے نا کہ میرے ماں باپ کی نیک نامی کا ہم باعث بنے۔ مگر آج حال کیا ہے، ماں باپ کو زندگی میں بھی دکھ دیتے اور ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی دکھ دیتے۔ ہاں اولاد اگر برے کام کرے تو ماں باپ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، اے وہ میرے بھائیوں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں،
وہ کام نہ کرو جن کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. زندگی میں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں, ان کی دعائیں لیں. ابھی آپ نے شب برات گزاری ہے نا, شب برات میں کروڑوں بخشے جائیں گے, آپ نے سنا ہوگا, مگر ایک لسٹ بیان ہوئی تھی کہ ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. خدا کی قسم آپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ ان کے پاس ہے. ارے اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہے کہ ماں باپ بھی ساتھ ہوں اور رمضان بھی آ جائے. ہائے ہائے, افطار میں ماں ساتھ ہو, افطار میں والد ساتھ ہو, تو چاہیے کیا؟ ان کی دعائیں ہوں گی تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ماں باپ گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم سے تکلیف میں ہوتے ہیں. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں, بڑے یاد آتے ہیں, خاص طور پہ ان دنوں میں تو بہت یاد آتے ہیں. تو اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے, ان کی دعائیں لیجئے. اور یہاں میں ماں باپ سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کا دور ہے نا, اس میں خدا کے واسطے اپنے بچوں کا خیال رکھیں. ان بچوں کو ایسی صحبتوں سے بچائیں جو ایمان چھیننے والی ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے پتہ کیا ہوتا تھا کہ بچے بری صحبت میں جا کر بے عمل ہو رہے تھے, بے نمازی ہو جاتے تھے, ناچ گانوں میں پڑ جاتے تھے, غلط کاموں میں پڑ جاتے, وہ بھی غلط تھا. مگر آج تو ایسی صحبتیں آ گئی ہیں کہ بچوں کا ایمان جانے کا ڈر ہو گیا ہے. جگہ جگہ الگ الگ قسم کے جناب فتنے سر اٹھا رہے ہیں, اور جناب کسی ماں باپ کو, کچھ لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, آئے دن آپ کیا خبریں سن رہے ہیں. اسکول کالجز میں بڑا شوق ہے پڑھانے کا, میں نہیں کہتا نہ پڑھاؤ, لیکن یہ تو چیک کرو اس کا ماحول کیسا ہے. کیا ہر جگہ بھیجنا ضروری ہے؟ میں بھی پچھلے دنوں میں نے نگران شورا کا ایک بیان سن رہا تھا. اب دیکھیں یہ حال ہو گیا ہمارے, میں شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں. ایک اسکول میں کمپلین کی ماں باپ نے کہ ہمارا بیٹا انگلش میڈیم اسکول میں ہم نے داخل کروایا ہے, مگر اس گھر آ کے کہتا ہے السلام علیکم, گھر آ کر کہتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ, یہ اسکول میں کیا سکھا رہے ہیں آپ اس کو, ہم نے یہ پڑھنے تو نہیں بھیجا. اسکول والوں نے سرچ کیا تو پتا چلا کہ ایک ٹیچر ہے وہ یہ سکھا رہے ہیں. ان کو بلایا, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے سوچا کہ اسلامی آداب بھی سکھا دوں بچوں کو. آپ کو پتا ہے اس اسکول کی انتظامیہ نے اس ٹیچر کو فارغ کر دیا. ماں باپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم تو ماڈرن بنانا چاہتے ہیں, ہم تو جناب اس کو دنیا بھر کی ٹیکنالوجی سکھانا چاہ رہے ہیں, دین کہاں سے سکھانا شروع کر دیا آپ نے؟ یہ کیسے مسلمان ماں باپ ہیں؟ اور پھر کیا ہو رہا ہے, میں اشارتاً کہہ دوں گا, جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے خبریں, ہر تھوڑے دنوں بعد آپ سنتے ہیں کہ ڈرگ پیتے ہوئے اور پتہ نہیں کن کن چکروں میں ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے کو مار دیا. وہ اسکول کے کالج کے دوست تھے نا. کیا ہو رہا ہے اسکول کالجز میں؟ پلیز دھیان تو رکھو, یہ ہماری اولاد ہے, یہ کہاں جا رہی ہے؟ ایسی تعلیم کس کام کی جو میرے بچے کا دین ایمان آخرت برباد کر دے؟ اور میرے لیے میرے سرمایہ کیا ہے, میرا پھل کیا ہے؟ نیک اولاد. یاد رکھیے گا, آپ کے پاس اربوں روپے اور اگر اولاد فرما بردار نہیں تو کس کام کے؟ وہ اولاد بعد میں آپ ہی کے پیسے کو عیاشی میں خرچ کرے گی. اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں, اولاد کی اچھی تربیت کی فکر کریں. اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم اچھے بنیں گے. ہم اچھے بھی بنیں اور اولاد کو اپنے ساتھ رکھیں, اولاد کے ہم دوست بن جائیں, اس سے پہلے کہ کوئی اور دوست بن کے اس کا دماغ خراب کر دے. پلیز, آپ کو پتا ہے, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ سب سے پہلے کوشش کریں آپ کی اولاد نمازی بن جائے. خدا کی قسم خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہے. وہ کچھ اور کرے نہ کرے, دن میں 5 بار باوضو قبلہ رو ہو کر اتحیات میں بیٹھ کر میرا بیٹا کیا پڑھے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ارے اس باپ کی قسمت پر قربان, 5 وقت جس کا بیٹا بیٹی نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. نمازی بنایا تو ہوگا نا. جس نے نماز پڑھنا نہ سکھائی, جس نے دین نہ سکھایا, مرنے کے بعد وہ کیا ایصال ثواب کریں گے؟ تو خدا را اپنی اولاد کی فکر کریں. اور آج کے دور میں اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو, جو لاکھوں نوجوانوں کو عالم بنا رہی ہے, حافظ بنا رہی ہے. اب تو دعوت اسلامی نے اسی لیے اپنے اسکول بنانا شروع کر دی ہے. ہم جب یورپ اور UK جاتے نا تو ہمیں لوگ پتہ کیا کہنے لگے ہیں, کہتے ہیں ہمیں مسجد نہیں چاہیے, ہمیں پہلے اسکول چاہیے. مسجد نہیں ہوگی تو ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے. اسکول میں بھیجنا ضروری ہے. خدا کے واسطے دعوت اسلامی اسکول بنا کر دے, ورنہ اسکول میں جا رہے ہیں یورپ میں بچے, ان کا ایمان ہی جا رہا ہے. وہ ماں باپ کی نہیں سنتے, کہتے ہیں ہمیں اسلام اچھا نہیں لگتا, ہم کوئی اور مذہب اختیار کر رہے ہیں. کیا بچا ان ماں باپ کے پاس جن کی اولاد ہی ایمان سے چلی گئی؟ مگر نہیں, خواب ہے یورپ جانا ہے, UK جانا ہے, بچوں کو ایسی تعلیم. میں اگین کہہ رہا ہوں, میں تعلیم کے خلاف نہیں, مگر وہ تعلیم کس بات کس کام کی جو میرے بچوں کو دین ایمان برباد کر دے, وہ انہیں اسلام سے دور کر دے اور ہمیں فکر بھی نہ ہو. تو پلیز سب سے پہلے ایمان ہے.